اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا کہ غزہ کے ہر ایک فلسطینی کو قتل کر دو۔ جی ہاں، یہ جو جملہ کہا ہے، یہ جو بیان آیا ہے، وہ اسرائیل کے ایک رکن ہیں، جہاں بڑے پد پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے ایک انٹرویو کے دوران کہ اسرائیل کا، ہمارا یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک بھی فلسطینی زمین پر باقی نہ رہے، ہر ایک غزہ کے ہر ایک فلسطینی کو قتل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے 90 دن 3 مہینے ہو چکے ہیں اور 23,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے، صہیونیوں نے، یہودیوں نے قتل کر دیا ہے۔ اور آج یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، جو اسرائیلی ایک رکن نے کھل کر یہ کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ ہر ایک فلسطینی کو قتل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے، جس کی سماعت کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے اس مقدمے پر سماعت ہوگی اور یقیناً اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ 9,000 بچوں کو قتل کیا، 8,000 عورتوں کو قتل کیا، 23,000 سول سٹیزنز عام شہریوں کو قتل کیا۔ اب اسی وجہ سے جنوبی افریقہ نے یہ مقدمہ اسرائیل پر نسل کشی کا مقدمہ ڈالا ہے۔ اسرائیل کا مقصد فلسطینی قوم اور فلسطینی نسل کو ختم کر دینا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں جو کارروائیاں کیا ہے، اس کا مقصد فلسطینیوں کو قتل کرنا ہے، انہیں شدید جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ عالمی عدالت میں ایک بھی اس اسلامی ملک نہیں گیا، عالمی عدالت میں سعودی عرب نہیں گیا، عالمی عدالت میں اسلامی ملک نہیں گئے، عالمی عدالت میں ترکی وغیرہ، ایران وغیرہ کوئی نہیں گیا۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جنوبی افریقہ نے، اور حق ہے۔ اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن دنیا یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ جس وقت ان یہودی کتوں کو ہٹلر نے مارا تھا، اگر ہٹلر سب کو مار دیتا تو پوری دنیا پر احسان کر دیتا، لیکن پوری دنیا ہٹلر کو بدنام کر رہی تھی، تو ہٹلر کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑا تاکہ جب دنیا دیکھے گی کہ یہ کتنے کمینے، کتنے کتے ہیں، کتنے شیطان ہیں، کتنے بڑے آتنکوادی ہیں، تو دنیا کہے گی کہ ہٹلر نے اچھا کیا تھا۔ لیکن ہٹلر نے ایک کام تو اچھا کیا کہ 90% کو مار دیا، اور دوسرا کام برا یہ کیا کہ 10% کو چھوڑ دیا تھا، جو آج پوری دنیا کے امن کو ختم کر رہے ہیں، پوری دنیا کے امن کو ختم کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ اس لیے اب میں عالم اسلام سے کہوں گا کہ یاد رکھو، یہ جو لوگ فلسطین میں اور غزہ میں تباہی مچا رہے ہیں، اس کے بعد اب تمہارا نمبر آئے گا۔ سعودی عرب بھی نہیں چھوٹے گا، ترکی بھی نہیں چھوٹے گا، کوئی نہیں چھوٹے گا۔ ان آتنکوادیوں کی ہمت بڑھتی جائے گی اور دھیرے دھیرے سب کا نمبر لگے گا، اور ان کا ناجائز باپ امریکہ ان کے ساتھ میں۔ ابھی خود خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل اور مشرق وسطی کا دورہ کرے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل سمیت مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ تو یہ سب اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کا ناجائز باپ سب سے بڑا امریکہ ہے۔ سارے ہتھیار امریکہ نے ہی سپلائی کی ہے۔ اب یو اے ای کہہ رہا ہے، متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات تمام رکاوٹوں کے باوجود باقی رہیں گے، برقرار رہیں گے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی یو اے ای مسلمانوں کا ملک ہے، یہ دبئی یہ سب کے سب کمینے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارا اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کے تمام رکاوٹوں کے باوجود ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے۔ تو پورے اسلامی ملک بھی اسرائیل کے اور امریکہ کے غلام ہیں اور غلام بنتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام اہل ایمان ملک جو ہے، ان کے اندر ڈر، خوف، ان کو کاروبار کا ڈر، ان کو بزنس کے تباہ ہونے کا ڈر، اور ان کو موت کا ڈر ستا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام کا نمبر دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک آئے گا۔